بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم انسان قابیل کی اولاد ہیں کہ جس نے اپنی بہن سے شادی کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا؟ حابیل کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قابیل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس کی پسند کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حابیل کے قتل کے بعد کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم سب قابیل جیسے شخص کی اولاد ہیں کہ جس نے اپنی بہن سے شادی کے لیے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا؟ کیا ہم انسان اس لیے شریر ہیں کہ ہم قابیل جیسے شخص کی نسل ہیں؟ کیا اپنی پسند کی شادی کرنے کے لیے ہر چیز تہس نہس کر دینا ہمیں قابیل کی وراثت سے ملا ہے، یا پھر قابیل کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت و لعنت میں ڈال دیا اور ہم حضرت آدم کے کسی تیسرے بیٹے کی اولاد ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم اس تاریخی واقعے سے اخذ کریں گے، لہٰذا پہلی فرصت میں چینل سبسکرائب کر لیں، بیل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ اس چینل سے ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہمیشہ دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پھر دوسری دفعہ پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلی دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی سے، اور پہلی دفعہ پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسری دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرنی چاہتی تھی۔ اما ہوا کے ہاں جو سب سے پہلا لڑکا پیدا ہوا اس کا نام قابیل تھا، اور لڑکی جو پیدا ہوئی اس کا نام اکلیمہ تھا۔ دوسرے الفاظ میں ماں باپ کے ہاں پیدا ہونے والا سب سے پہلا انسان قابیل تھا۔ اس کے بعد جو جڑواں بچے پیدا ہوئے ان میں سے لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا نام غازہ تھا۔ اب شریعت خداوندی کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن غازہ سے ہوتی اور حابیل کی شادی اکلیمہ سے کر دی جاتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ چاروں بچے جب جوان ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی طریقے کے مطابق ان کی شادیاں کرنے کا ارادہ کیا، مگر جب قابیل کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بہن اکلیمہ کی شادی حابیل کے ساتھ کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بہن اکلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ خود ہی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ اکلیمہ تمہارے لیے حرام ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مگر اس کے کان پر جون تک نہیں رینگی۔ وہ اپنی اسی ناجائز ضد پر ڈٹا رہا، حتیٰ کہ اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ وہ اس کی بہن اکلیمہ کے ساتھ شادی کرنے سے باز آ جائے ورنہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ حابیل اگرچہ اپنے بڑے بھائی قابیل سے جسمانی طور پر زیادہ طاقتور اور زوراور تھا، لیکن اس نے اسے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ دیکھو بھائی، یہ شادی میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر لیں کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو بے شک کر گزرو، مگر میں ایک ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر ڈالو، لیکن میں قتل کے لیے تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب دو فریقوں کا آپس میں کوئی تنازع ہو جاتا تو وہ دونوں فریق قربانی کرتے تھے، جس کا طریقہ کار یہ تھا کہ دونوں فریق اپنی اپنی پسند کی کوئی چیز لے کر آتے اور انہیں ایک ساتھ کسی پہاڑی پر رکھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانی بجلی آتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی اس چیز کو جلا دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کی چیز ویسے ہی پڑی رہ جاتی۔ قابیل اور حابیل کا تنازع جب بہت زیادہ بڑھ گیا اور اس کا حل نہ نکلا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں فرمایا، جاؤ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ ان دنوں حج کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو قربانی کا حکم دے کر خود حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد قابیل اور حابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک خوبصورت موٹی تازی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس لیے اس نے رتی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں پیش کر دیا۔ آسمان سے بجلی آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا کر چلی گئی۔ قابیل کی قربانی ویسی کی ویسی پڑی رہی۔ یہ دیکھ کر قابیل اور زیادہ غضبناک ہو گیا، حالانکہ اسے تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست نشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوتا اور نافرمانی سے باز آ جاتا، مگر اس کے بعد اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے حابیل سے پوچھا کہ تمہاری قربانی کیوں قبول ہو گئی؟ حابیل نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرمایا کرتے ہیں۔ قابیل نے پھر حابیل کو دھمکی دی کہ وہ اکلیمہ کے ساتھ شادی کرنے سے باز آ جائے ورنہ وہ اسے قتل کر دے گا۔ حابیل نے کہا، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر، مگر میں اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کروں گا، اور بالآخر قابیل نے طیش میں آ کر حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ
انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت تک دنیا میں جو شخص بھی کسی مظلوم کو قتل کرے گا، اس کے گناہ کا کچھ حصہ قابیل کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کی سنت جاری کی۔ خیر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، مگر اب وہ اس کی لاش کے بارے میں بہت پریشان ہوا کہ اس کا کیا کرے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیج دیے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ دونوں کوے بھی آپس میں بھائی بھائی تھے، کہ جیسے حابیل اور قابیل دونوں بھائی بھائی تھے، لیکن ایک عورت نے انہیں دشمن بنا دیا اور قتل پر راضی ہو گئے۔ پھر یہ کوے وہاں بیٹھ کر آپس میں لڑنے لگے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ جو کوا زندہ بچ گیا تھا اس نے وہیں پر زمین کھودنا شروع کر دی۔ جب ایک چھوٹا سا گڑھا بن گیا تو اس نے مردہ کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ قابیل نے جب یہ تمام صورتحال دیکھی تو کہا، ہائے افسوس، میں تو اس حقیر کوے سے بھی گیا گزرا نکلا، میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی دفن نہ کر سکا۔ پھر اس نے بھی کوے کی پیروی کرتے ہوئے گڑھا کھود کر اس میں حابیل کو دفن کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس تشریف لائے تو حابیل کے قتل ہونے کی خبر ان پر بجلی بن کے گری، کیونکہ وہ قابیل کی نسبت حابیل سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ حابیل اللہ تعالیٰ اور اپنے والدین کا بہت ہی مطیع اور فرما بردار تھا، جبکہ قابیل ہوس پرست اور انتہائی نافرمان تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام ایک عرصے تک اپنے لاڈلے بیٹے حابیل کو یاد کر کے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ ان قریب حابیل سے بھی زیادہ میں تم کو فرما بردار اور پیارا بیٹا عطا کروں گا، اتنا پیارا کہ تم حابیل کو بھول جاؤ گے۔ اس کے 5 سال کے بعد اما ہوا کے ہاں حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ شیس کا معنی ہے اللہ کا عطیہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے بدلے میں ان کو عطا فرمایا تھا، اس لیے ان کا نام یہ رکھا گیا۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ پھر ساری زندگی اپنی تمام اولاد میں سب سے زیادہ عزیز حضرت آدم علیہ السلام کو یہی رہے۔ جبکہ قابیل کو اللہ رب العزت نے ہلاکت و لعنت میں ڈال دیا۔ وہ گاؤں گاؤں شہر شہر بھٹکتے رہے، لیکن کسی ایک جگہ بھی سکون و چین نہیں آیا۔ قابیل اپنی اس غلطی پر بہت زیادہ نادم تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے دیگر گو حالات پر رحم آ گیا۔ البتہ اس امر میں مورخین کا شدید اختلاف ہے، آیا کہ قابیل کی شادی اکلیمہ سے ہو پائی یا نہیں، جبکہ دوسری طرف حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں کے تارہ بنے رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو کچھ وصیت و نصیحت فرما کر اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 4 کتابیں اور 100 صحیفے نازل فرمائے۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے تھے، جس سے ان کی پیغمبری اور درجات کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے ایک طوفان کی پیش گوئی کی تھی، جس میں حضرت شیس علیہ السلام کے گھرانے کے علاوہ تمام اولاد آدم ختم ہو گئی تھی۔ اس لحاظ سے آج تمام نسل انسانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام سے جا ملتا ہے، یعنی تمام انبیاء کرام علیہم السلام انہی کی نسل میں پیدا ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا زمانہ نبوت آج سے تقریباً 7,500 سال پہلے تھا۔ یہاں ہمیں اس سوال کا بھی جواب ملتا ہے جو ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا کہ کیا ہم ایسے شخص کی اولاد ہیں کہ جس نے اپنی بہن سے شادی کرنے کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا؟ اس کا جواب ہے نہیں، کہ ہم زیادہ تر انسان قابیل کی اولاد میں سے نہیں ہیں بلکہ شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ شیس علیہ السلام حابیل کے قتل کے 5 سال بعد بڑی دعاؤں اور مرادوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کی عمر مبارک 930 سال ہوئی تو ان کی وفات کا وقت قریب آن پہنچا، تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین مقرر کر کے تمام معاملات ان کے سپرد کر دیے تھے۔ آپ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات سے کتنے متفق ہیں؟ کیا آپ بھی اس امر سے متفق ہیں کہ ہم قابیل جیسے شخص کی اولاد نہیں ہیں بلکہ ہم انسان حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟
اس کا دوسرا بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک جس انسان کی کمر میں آیا وہ انسان کبیرہ گناہوں سے، شرک سے مکمل پاک صاف تھے، یعنی قابیل جیسا شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اپنا ایمان اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ کیا آپ بھی اس امر سے متفق ہے کہ ہم قابیل جیسے شخص کی اولاد نہیں ہو سکتے؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل سبسکرائب